السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم اپنے اس سبق میں جانیں گے حروف کی پہچان اور حروف کے مخارج کے بارے میں، اور حروف کی صفات اور محل وقف اور کیفیت وقف کے بارے میں بعد والے اسباق میں جانیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو آئیے ہم بحث کرتے ہیں کہ کلام پاک میں کل حروف مفردہ و حروف ہجائیہ 29 ہیں، اور وہ ہیں الف سے یا تک۔ الف سے یا تک 29 حروف ہیں، اور اپنی اس صورت میں حروف مفردہ اور حروف ہجائیہ کہلاتے ہیں۔ ہاں، جب یہی آپس میں مل جاتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا قل هو اللہ احد، تو قل میں قاف اور لام ملے آپس میں، قل ہوا میں ہا واو، اللہ میں الف اور لام، اور ہو میں قل هو اللہ احد۔ جب یہی حروف آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کو حروف مرکبہ کہتے ہیں، اور انہی سے پورا کلام پاک بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی پہچان کریں گے کہ کون سا حرف کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ لمبا لمبا ڈنڈا ہے تو یہ الف کہلائے گا، یہ با ہے اس شکل کا، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے تو یہ با ہے، اور تا بھی اسی طرح بنے گا، اس کے اوپر 2 نقطے آ گئے تو اس کو تا کہا گیا، اور اس کے اوپر 3 نقطے آ گئے تو اس کو سا کہا گیا، الی آخری سب کو اسی طرح پہچان لیں گے۔ جب ہم نے کلام پاک کے ان حروف مفردہ و ہجائیہ کی پہچان کر لی تو اس کے بعد مرتبہ آتا ہے حروف کے مخارج کو جاننے اور پہچاننے کا، اور اس کے صفات کو جاننے کا، اور پھر محل وقف اور کیفیت وقف کو جاننے کا۔ تو محل وقف، کیفیت وقف اور صفات کو بعد والے لیسن میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ اب ہم سب سے پہلے حروف حلقیہ کو لیتے ہیں۔ حروف حلقیہ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف حلقیہ کہلاتے ہیں، حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے بہت ہی اچھے انداز میں فرمایا، حلق کے 6 حروف ہیں اے محلقہ، حمزہ و عین ہا و غین خا۔ یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس مخرج کو بیان کر رہے ہیں ان حروف کے، تو کیونکہ اصول مخارج، جہاں سے مخارج نکلتے ہیں، اصول مخارج 3 ہیں۔ کیا ہیں؟ حلق، زبان اور دونوں ہونٹ، یہیں سے تمام حروف ادا ہوتے ہیں، کچھ کہیں سے، کچھ حلق سے، کچھ زبان سے، کچھ ہونٹوں سے۔ تو حضرات، اب ہم نے حروف حلقیہ کو لیا، تو اب ان 3 اصول مخارج حلق، لسان، شفتین میں سے ہم کس کو مقدم رکھیں؟ تو ہم حلق کو مقدم رکھتے ہیں کہ حلق سے شروعات کریں گے۔ ایسا کیوں؟ پھر ایک سوال یہ ہوتا، حلق سے شروعات کر رہے ہیں تو حلق کے 3 حصے مانے گئے ہیں، شروع حلق، درمیان حلق اور آخر حلق۔ تو شروع حلق کہاں سے مانے؟ شروع حلق آیا ہے کہ منہ کی جانب سے جو اوپر کا یہ حصہ ہے اس کو شروع حلق مانے، یا سینے کی جانب سے جو نچلا حصہ ہے حلق کا اس کو شروع حلق مانے۔ تو اس سلسلے میں قراء مختلف ہیں۔ ماہرین فن قرات میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ ہم دخول کا اعتبار کریں گے، کہ ہم منہ سے کھاتے پیتے ہیں، جو چیز بھی جاتی ادھر سے ہی جاتی ہے، تو منہ کے قریب والا جو اوپر کا حصہ ہے یہ شروع حلق ہوگا۔ اور بعض ماہرین فن قرات نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم دخول کا نہیں بلکہ خروج کا اعتبار کریں گے، کہ یہاں سے جو چیز نکلتی ادھر کو ہو کے نکلتی ہے اکثر و بیشتر، جیسے کہ ہمارا سانس ہے وہ بھی ادھر سے نکلتا ہے، شروعات سانس کی یہیں سے ہے، تو اس لیے ہم سینے کے قریب والا جو نچلا حصہ ہے اس کو شروع حلق مان کر حروف کے مخارج کی ابتدا کریں گے۔ اور یہی بات صحیح بھی ہے، کیونکہ سائنس بھی یہی کہتی ہے، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ سانس پھیپڑوں سے پیدا ہوتا ہے،
تو سانس کی ابتدا یہیں سے ہے اور منہ سے وہ نکلتا ہے، کیونکہ پھیپھڑے اور نظام تنفس سانس لینے کا سسٹم، یہ ہمیں سانس لینے کی اجازت دیتے ہیں، اور یہی دونوں ہمارے جسموں میں آکسیجن لے کر آتے ہیں، اسی آکسیجن کو الہام یا سانس کہا جاتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو یہ دونوں باہر بھیجتے ہیں، جسے ختم ہونا یا سانس چھوڑنا کہتے ہیں، اور آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے اس تبادلے کو سانس کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سانس پھیپھڑوں سے پیدا ہوتا ہے، سانس کی ابتدا ادھر ہی سے ہے، تو پہلے خروج ہے، ہمارے یہاں دخول نہیں ہے، کیونکہ سانس ادھر ہی ہو کر نکلتا ہے۔ تو سانس کا اعتبار کرتے ہوئے سانس کو پہلا حصہ اور شروع حصہ حلق کا یہ پڑتا ہے، اس لیے شروع حلق سینے کی جانب جو نچلا حصہ ہے وہی مانا جائے گا، اور اوپر کی منہ کی جانب سے جو حلق کا اوپر کا حصہ ہے یہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ دخول بعد میں ہے، خروج پہلے ہے۔ جب سانس ہی نہیں ہوگا تو ہماری زندگی نہیں ہوگی، تو ہم کھائیں گے پیئیں گے کیسے؟ اس لیے سانس ہے تو زندگی ہے اور کھانا پینا ہے۔ تو بہتر سائنس کی روشنی میں یہی بات نکل کر آتی ہے کہ حلق کا شروع حصہ یہ سینے کی ہی جانب سے جو نچلا والا حصہ یہی ہوا، اور یہیں سے اب ہم حروف کے مخارج کی ابتدا کریں گے۔ تو دیکھیے، شروع حلق سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں، اور درمیان حلق، یہ جو ہمارے حلق کی ہڈی کھڑی ہوئی ہے، یہ درمیان حلق، اور اس سے عین ہا ادا ہوتے ہیں، اور یہ منہ کی جانب کا قریب والا حصہ یہ آخری حلق ہے، اس سے غین خا ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ بات تو پوری ہوئی۔ اب ان مخارج و صفات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ یہ سورۃ مزمل کی آیت نمبر 4 ہے، اور یہ سورۃ مزمل سورت نمبر 73 ہے، 29ویں پارے کے اندر۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ کلام پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ علامہ صدر الافاضل علیہ الرحمہ اپنی تفسیر کنز الایمان کے اندر خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی رعایت وقوف اور ادائے مخارج کے ساتھ پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ حروف کو ان کے مخارج و صفات کے ساتھ ساتھ محل وقف اور کیفیت وقف کی رعایت کرنا حتی الامکان نماز میں فرض ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوِّدُوا القرآن وَزَيِّنُوهُ بِأَحْسَنِ الْأَصْوَاتِ۔ یہ حدیث تفسیر قرطبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 یعنی 23 میں موجود ہے، اور الاتقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 میں بھی موجود ہے۔ تو اس حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا پہلے جوِّدُوا القرآن، کہ قرآن کو تجوید سے پڑھو، اور مزید فرمایا وَزَيِّنُوهُ بِأَحْسَنِ الْأَصْوَاتِ، اور کلام پاک کو اچھی آوازوں سے زینت بخشو، بیوٹی بخشو، خوبصورتی عطا کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوِّدُوا القرآن میں تو تجوید آ گئی، اور زَيِّنُوهُ بِأَحْسَنِ الْأَصْوَاتِ یہ یہاں پر محل وقف اور کیفیت وقف کو یہ حدیث کا ٹکڑا شامل ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ تنہا تجوید سے پڑھنا کلام پاک کے حق کو پوری طرح ادا نہیں کر پاتا، اور ترتیل سے جب ہم پڑھیں گے کلام پاک کی تلاوت کا جو پورا حق ہے وہ صحیح ادا ہو جاتا ہے ترتیل سے پڑھنے کے ساتھ، کیونکہ تجوید کی تعریف ہے مخرج اور صفات سے حروف کو ادا کرنا، اس میں محل وقف کیفیت وقف شامل نہیں، اور ترتیل کا مطلب کہ حروف کو صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا، نیز محل وقف اور کیفیت وقف کی رعایت کرنا۔ جب ہم ترتیل سے کلام پاک کی تلاوت کریں گے تو کلام پاک کی تلاوت کا پورا حق ادا کریں گے، ترتیل سے ہی کلام پاک کو
पढ़ना ज़रूरी है, तभी कलाम पाक की तिलावत का हक अदा होगा। तो आइए हम वादा करते हैं कि हम में से जो हजरात भी कलाम पाक पढ़े हुए नहीं हैं या पढ़े हुए तो हैं मगर कलाम पाक की तिलावत का पूरा हक अदा नहीं कर पाते हैं, गलतियां करते हैं, मखारिज व सिफात और मदों में कहाँ कितना खींचना है, कहाँ ठहरना, उन सब में हम गलतियां करते हैं, तो इस तिलावत से भी कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नमाज माना फासिद होगा। ऐसा करने पर तो नमाज भी फासिद हो जाएगी। तो आइए हम अपने महबूब इदारे ऑनलाइन कोसमोस इस्लामिक इंस्टीट्यूट में अपना भी एडमिशन लें और अपने बच्चों का भी एडमिशन कराएं और कलाम पाक को तरतील के साथ अच्छे लहजे और अच्छे उसलूब में पढ़ना खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखवाएं और अपने घर के पुरसकून माहौल में अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को कलाम पाक की तालीम तरतील के साथ दिलवाएं और दुनिया और आखिरत में सरबुलंदी और सरफराजी हासिल करें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।